ابھی جی بات کریں گے ٹائیفائڈ جیسی بیماری پر۔ ٹائیفائڈ ایک ایسا بخار ہے، ایک ایسا مرض ہے جس کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو خدا نخواستہ یہ سنگین شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ ٹائیفائڈ بیسیکلی ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہم جب پانی صاف نہیں پیتے ہیں، آج کل جو شہروں میں پانی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں اسپیشلی، اس پانی کی وجہ سے ٹائیفائڈ ہوتا ہے۔ پھر کچھ ایسی کوئی خوراک خدا نخواستہ ناقص ہم کھا لیتے ہیں، کوئی گندی غذا، جراثیم، بیکٹیریاز وہ باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں تو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال اور پھر کمزور مدافعتی نظام ہمارا جو ہے اس کی وجہ سے بھی، امیون سسٹم جب ہمارا ویک ہوتا ہے تو یہ بہت جلدی ہمیں اٹیک کرتا ہے ٹائیفائڈ۔ تو ٹائیفائڈ سے ہمیں بچنا کیسے ہے، اور اس میں طب یونانی میں ٹائیفائڈ کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کا علاج کس طرح سے ہے، اس کو دیکھا کیسے جاتا ہے، بچاؤ علاج کی قدرتی طریقے کیا ہیں، تو آج اسی لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں خاص طور پر انوائٹ کیا ہے جناب حکیم مزمل حسین عارف رضوی صاحب کو۔ عارف رضوی صاحب اپنے مارننگ شو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی حکیم صاحب، یہ ٹائیفائڈ اس کی بنیادی علامات کیا ہیں جن کو کہ ہمیں ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کر جاتے ہیں پھر یہ سنگین صورتحال اختیار کر لیتا ہے؟ ٹائیفائڈ جیسے کہ آپ نے اچھا تعارف کرا دیا ٹائیفائڈ کا، کہ اس کی جو ہے وہ بنیادی طور پر اسباب کیا بن رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت ساری اقسام ہوتی ہیں بخاروں کی، ان میں سے جو خطرناک ترین بخار اگر کہا جا سکتا ہے تو وہ ٹائیفائڈ کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بار ہو جانے کے بعد اپنی جگہ بنا لیتا ہے جسم کے اندر، اور یہ دیر تک چلتا رہتا ہے۔ کبھی کبھار ایسے مریض آتے ہیں کہ وہ 20 سال پہلے ان کو بخار ہوا، لیکن 20 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر جسم میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو یہی بخار دوبارہ سے جو ہے وہ نکل آتا ہے، اور اس بخار کی موجودگی جو ہے وہ ان کے بہت ساری صحت اور تندرستی پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ جو یہ سمجھا جائے کہ ٹائیفائڈ عام بخار ہے یا ٹائیفائڈ ہے، اس میں چند چیزیں جو ہیں وہ جو ہیں وہ ڈسکس کر کے ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ جیسے کہ ایک عام بخار ہوتا ہے تو اسے جسم کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ 101 پہ یا 102 پہ کراس کر جائے گا تو وہ تو بخار کہا جائے گا۔ ساتھ ہی آنکھوں میں تھوڑی جو ہے وہ چبھن آنا شروع ہو جائے گی، جسم میں تپش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہی علامات ہفتہ سے 10 دن تک جاری رہیں دوائی اور علاج کرنے کے باوجود، ان میں کمی واقعہ نہ ہو، اور 4 دن یہی عام بخار رہنے کے بعد ساتھ جی متلی ہونا شروع ہو جائے اور بہت زیادہ پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے، ساتھ ہی سر کے پیچھے والا جو حصہ ہوتا ہے، یہ جو کن پٹیوں کے پیچھے والا حصہ ہوتا ہے، ان پہ درد ہونا شروع ہو جائے، اور کبھی کبھار ایسا لگے کہ ایک دن کے لیے بخار اتر جائے اور اگلے دن کے لیے پھر شدت اختیار کر جائے، اور ایسا ہفتہ 10 دن تک مسلسل چلے، تو پھر ہمیں کنفرم کر لینا چاہیے کہ یہ عام بخار سے اب کنورٹ ہو گئے ٹائیفائڈ بخار میں جو ہے وہ جا چکا ہے، تو پھر ہمیں اس کا علاج جو ہے وہ مناسب لینا چاہیے۔ ٹائیفائڈ یہ ہر عمر کے افراد کو یکساں طور پہ ہوتا ہے یا بچوں میں بڑوں میں اس کی کوئی ہوتی ہے، نوعیت مختلف ہوتی ہے؟ آپ نے جیسے کہا کہ مدافعتی نظام جیسے ہی کمزور پڑتا ہے تو اس طرح کا بخار جو ہے وہ تیزی سے حملہ کرتا ہے۔ اب وہ مدافعتی نظام بچپن کی عمر میں کمزور پڑ جائے یا بڑھاپے کی عمر میں کمزور پڑ جائے یا نوجوانی کی عمر میں کمزور پڑ جائے، تو وہ کسی بھی عمر کی اس میں تمیز نہیں ہوتی ہے۔ کبھی تو یہ بچوں میں جو ہے وہ بڑا تیزی سے اثر انداز ہو جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، تشخیص بہتر ہو جانے کے ساتھ اور علاج بہتر ہو جانے کے ساتھ اس کے چانسز اب کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شروع میں اس بخار نے بہت ساری جانیں جو ہیں وہ اپنے جو ہیں وہ لقمہ اجل بنائیں، اور اس کے نقصانات بہت حد تک قائم رہے۔ اصل میں اس کو گرمی کا بخار کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ یعنی جسم میں خون کے اندر حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ پھر بخار کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم کا سرد گرم ہو جانا، یہ گرمیاں اگر ہوں تو بہت زیادہ گرمی والے کام سے ایک دم ٹھنڈا پانی پی لینا، اس کے ساتھ ٹائیفائڈ کے ہونے کے چانسز موجود ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ گرمی کے آنے کے فوراً بعد جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے نہا لینا، اس سے بھی جو ہے وہ ٹائیفائڈ کے جو ہیں وہ چانسز موجود ہوتے ہیں۔ یا خواتین میں پریگنینسی کے کچھ معاملات، زچگی کے معاملات سے جب وہ فارغ ہوتی ہیں تو ان کے بعد اگر ان کے جسم کو انرجی اس طرح سے نہیں ملتی جتنا کہ جسم کے اندر جو ہے وہ انرجی لیس ہو چکی ہوتی ہے،
تو وہ مکمل نہیں ملتی، تو ان پر بھی اس کے جو ہے وہ حملے ضرورت سے زائد ہو سکتے ہیں اور اس سے ان کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، ویسے کہا جاتا ہے کہ ٹائیفائڈ ایک ایسا بخار ہے ختم جب ہوتا ہے، جب جاتا ہے تو کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے، کسی کے بال جھڑ جاتے ہیں، کسی کی کوئی ایسی ویکنس، کوئی ایسا درد جیسے ٹانگوں میں یا کچھ اس طرح سے، ایسا ہے؟ دیکھیں جسم انسانی میں اگر بخار کے آنے سے پہلے سے ہی کوئی مرض موجود ہو، مطلب ہڈیوں کا مسئلہ رہتا ہے، یورک ایسڈ کا مسئلہ رہتا ہے، انفیکشن کوئی جسم میں ہوا، یو ٹی آئی کا مسئلہ، یعنی بخار سے پہلے جسم میں کوئی مرض موجود ہے، تو اس کے بعد اگر بخار کا حملہ ہوتا ہے تو پھر وہ بخار نہ صرف خود نقصان دیتا ہے بلکہ جو پہلے والی بیماریاں ہوتے ہیں ان کے خطروں کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو ایسے مریض جو پہلے کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ان کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے، اب بہت سارے ایسے مریض میرے پاس آئے کہ جو معدے کی دوائیاں کھا کھا کے پچھلے 10-12 سال سے وہ دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر جب ان کی تشخیص کی جاتی ہے، ان کی کچھ علامات دیکھی جاتی ہیں، تو پھر معلوم کیا جاتا ہے کہ ان کی آنتوں کے اندر کوئی پرانا بخار بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ آنتوں کے اندر ہی سینسٹیوٹی بڑھا رہا ہوتا ہے اور آنتوں کا جو فیل ہوتا ہے اس کو کمزور کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی غذا کا ہضم بہتر نہیں ہوتا، تو پھر وہ ٹائیفائڈ کی موجودگی کی کچھ دوائیں استعمال کروائی جاتی ہیں، تو اس سے بخار بھی ختم ہو جاتا ہے اور ان کا نظام انہضام بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ جن کی ہڈیاں کمزور ہوں، ٹائیفائڈ ہو کے گزر جائے گا، وہ پھر ہڈیوں پر کچھ اثرات چھوڑ دے گا۔ جن کے دماغی اعصاب کمزور ہوں، ٹائیفائڈ کا حملہ ہوگا، وہ دماغی طور پر کوئی اثرات چھوڑ دے گا۔ خواتین میں کافی سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گائنی پرابلم میں کچھ ایسی ہوتی ہیں، ہارمونل امبیلنس میں ہوتی ہیں، تو ان پر اگر ٹائیفائڈ کا حملہ ہوتا ہے تو پھر وہ بھی اپنے اثرات چھوڑ دیتا ہے، جو آگے جا کے پھر ایگز پروڈکشن میں بھی مسئلہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اگر آپ نسخہ ہمیں بتا دیں جس کو کہ استعمال کر کے اگر خدا نخواستہ کسی کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے تو استعمال کرنے سے اس کو اس سے ریلیف ملے اور ٹھیک ہو جائے۔ عمومی طور پر آپ نے بخار کے علاج میں ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جب بخار کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے تو کبھی کبھی معالج اس کو ٹھنڈے پانی سے نہاتا بھی ہے اور کبھی کبھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی کی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم باڈی ٹمپریچر کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ان کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ ٹائیفائڈ ہے اور پرانا ہو چکا ہوا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس ٹائیفائڈ کے آنے سے پہلے آپ کو کوئی جگر، گردہ یا معدے کے کوئی ایسے امراض تو نہیں ہیں جو پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ بہتر طریقے کے ساتھ کروایا جائے تو پھر ٹائیفائڈ کا علاج بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں قدیم طریقہ کار علاج ایک ایسا ہوتا تھا کہ جن کو ہفتہ 10 دن تک بھی دوائیاں لینے کے ساتھ اگر فائدہ نہیں ہوتا تھا تو ایک چیز یہ ہوتی ہے ہمارے گھر میں ملنے والی اجوین دیسی، یہ دیسی اجوین لی جاتی تھی اور عام ایک بیل دار ہوتی ہے، بیل چڑھی ہوئی ہوتی ہے دیواروں پہ، کھمبوں پہ، اس کو گلو کہتے ہیں۔ گلو ایک بہت بڑے بڑے پتے اس کے ہوتے ہیں، تو وہ گلو کے پتے چند لیے جاتے تھے یا گلو کی کچھ جو ہے وہ ٹہنی ایک آدھ لی جاتی تھی اور ساتھ اجوین لیا جاتا تھا، تو اس کو پانی میں اسی طرح سے رگڑ کے جیسے سردائی بنائی جاتی ہے تو اس طرح سے اس کو سردائی بنا کے تھوڑی سی اس میں کالی مرچ ڈال کے وہ صبح کے ٹائم پہ خالی پیٹ پلائی جاتی ہے یا شام کے ٹائم پہ پلائی جاتی ہے، تو چند دن کے استعمال کے ساتھ جو بخار بڑھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر گلو اور اجوین کے ساتھ، اور اگر آپ کو گلو میسر نہیں ہے تو صرف اجوین دیسی لے لیں، یہ چمچ کا چوتھا حصہ، اور اس میں گلاب کے پھول لے لیں۔ یہ گلاب کے پھول دیسی ہیں، اب دیکھیں یہ سوکھ بھی گئے ہیں لیکن خوشبو قائم ہے، دیسی گلاب ہوتا ہے، یعنی تازہ کیا وہ آپ جو مل رہے ہیں وہ کچھ اور چیز ہے، دیسی گلاب لینا چاہیے۔ جو گھروں میں ہمارے لگایا کرتے تھے نا پیرنٹس ہماری، اللہ جنت نصیب کرے، اور واقعی اس کی خوشبو ابھی بھی، یہ سوکھے ہونے کے بعد بھی ان کی خوشبو قائم ہے۔ اس طرح کا گلاب اگر مل جائے، جس کو پنجابی میں سچا گلاب بھی سچا گلاب کہتے ہیں، جی ایسی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اجوین دیسی لے لیں، اس کا چمچ کا چوتھا حصہ، اور یہ گلاب کی سوکھی ہوئی پتیاں جو ہوتی ہیں یہ آپ گن کے لینا چاہیں تو 10-12 لے لیں یا ویسے آدھا چمچ لے لیں۔ 1.5 کپ پانی میں اس کو پکائیں، اس کا کعوہ بنائیں، اور جب یہ بالکل پک جائے تو تھوڑا سا گڑ ڈال کے یہ والا کعوہ صبح اور شام استعمال کروائیں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پرانے سے پرانا ٹائیفائڈ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ زبردست۔ ایک تو یہ کعوے کا نسخہ ہو گیا، ایک اس کے ساتھ خوردنی نسخہ ہوتا ہے جو جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، کیونکہ بخار نے پھر بہت ساری چیزوں پر اثر کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ چند چیزیں ہیں۔ دار چینی یہ 20 گرام لے لیں، اور کالی مرچ یہ بھی 20 گرام لے لیں، اور ہلدی۔ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی ہلدی خریدیں تو اس حالت میں خریدیں، گنڈی کی حالت میں لیں، پھر اس کو صاف کریں، پھر خود پسوائیں
پیسی ہوئی ہلدی کوشش کریں نہ لیں، اس میں کیا مکس کیا گیا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خشک مل جاتی ہے، گنڈیاں مل جاتی ہیں، تو یہ والی لے لیں گنڈی، یہ بھی 20 گرام لے لیں، پنسار سے مل جاتی ہے، یہ منڈی میں تازہ بھی آئی ہوئی ہوتی ہے، اگر وہ تازہ لے کے خود اس کو تھوڑا سا کوٹ کے خشک کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں سونڈ ملانی ہے 20 گرام، یہ سونڈ یہ پیسی ہوئی ہے، ویسے یہ 20 گرام سونڈ لینی ہے، 20 گرام ہی ہلدی لینی ہے، 20 گرام دار چینی لینی ہے، اور 20 گرام ہی اس میں کالی مرچ لینی ہے۔ اگر تو آپ کے پاس وقت ہے تو ان چاروں کے برابر تھوڑا منقع ڈال کے تو اس کی گولی بنا لیں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اس کو صفوف بنا کے 0 سائز کا کیپسول بھر لیں۔ یہ کیپسول صبح شام ساتھ استعمال کروانا شروع کر دیں۔ جو جسم ٹوٹ رہا ہے، جو تھکن ہو رہی ہے، جو بخار کی وجہ سے سر پہ بھاری پن آنا شروع ہو گیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اس علاج کے ساتھ پرانا ٹائیفائڈ بھی بہتر ہو جاتا ہے، اور جو نوبتی یا عارضی طور پر بخار آ رہا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے اس سے بھی بہتری ہو جاتی ہے۔ ڈائٹ کیا لینی چاہیے حکیم صاحب؟ ٹائیفائڈ اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو ان کو کیا پرہیز، کن غذاؤں سے کرنا چاہیے، کھانا کیا چاہیے؟ جو ہمارے گھر میں ہمارے پرانے بزرگ جو ہوتے تھے، جو صحت کے معاملے میں بھی پورے طبیب ہوتے تھے، مائیں بھی طبیب ہوتی تھیں، باپ بھی، وہ ہر چیز کا ان کو پتہ ہوتا تھا، تو جب کبھی کسی کو بخار ہو جائے تو اس کو کھانا پیٹ بھر کے نہیں دینا چاہیے، اس کا کوشش کریں کہ پیٹ خالی رکھیں زیادہ سے زیادہ، اور صرف جو کا دلیا جو ہے وہ اس کی خوراک رکھیں، یا ساگودانہ کی کھیر اس کی خوراک رکھیں، اور کوشش کریں کہ پیٹ اس کا بھرے نہیں، جتنا پیٹ اس کا خالی رہے گا اتنی اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ اس بیماری کا اثر کم سے کم موجود رہے گا۔ تو غذائی طور پر احتیاط رکھیں کہ زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلایا جائے، اور اگر تو عمر جو ہے وہ 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے، 50 سال سے بڑھ گئے ہیں اور جسم میں کمزوری آ گئی ہوئی ہے، تو پھر ان نسخوں کے 2-3 دن استعمال کے بعد صرف یخنی شوربہ جو ہوتا ہے وہ پیاز کے بغیر شوربہ بنائیں، ادرک لہسن وغیرہ اس میں ڈال دیں، لیکن پیاز نہیں ڈالنا، وہ یخنی جو ہے وہ بکرے کے گوشت کی لے لیں، دیسی مرغ کی لے لیں، وہ 1-2 گھونٹ جو ہے وہ ساتھ استعمال کروانا شروع کر دیں، تو مدافعتی نظام بھی بہتر ہو جاتا ہے اور بخار بھی ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اور ہماری روٹین، ہماری لائف، جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ صاف پانی، آپ کیا کریں، ہم شہروں میں رہتے ہیں، وہ گاؤں سے جب جو انسان بلونگ کرتے ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ تو آپ ظاہر ہے جی تندرست بھی ہیں، وہ ایکٹیو بھی ہیں، ان کے پاس بور کا پانی، جیسے بورنگ کا پانی کہتے ہیں، وہ آپ موٹر ہے، ہینڈ پمپ ہے، اس سے آپ کی وہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ ہم شہروں میں رہنے والے منرل واٹر یا پھر فلٹرز کا پانی، تو وہ پانی پھر بھی اتنا خالص نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ ہی وہ نہیں۔ ہم ابھی گاؤں جاتے ہیں، گاؤں چلے جائیں تو پانی پیتے ہیں تو ہمیں وہ ٹیسٹ نہیں سمجھ آتا، ایسے ہی بالکل ایسے ہی خالص ہوتی ہے نا، کوئی بھی چیز خالص ہے وہ فائدہ دے گی۔ جی ہاں، تو پانی اگر شہر کی آبادی میں ہے، معذرت سے قطع کلامی معاف، شہر کی آبادی میں اگر پانی ہے تو عمومی طور پر طبی ایک طریقہ کار رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی پانی آپ کے پاس آئے تو اس کو صرف 2 بار بوائل کر لیں، بس زیادہ نہیں اس کو پکانا، صرف 2 بار بوائل کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں، 2 ابال آئیں، ہاں جی 2 ابالے آئیں تو اس کو رکھ دیں، کوئی بھی پانی آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کو رکھ دیں، تھوڑی دیر بعد اس میں تھوڑی تہ جم جائے گی، وہ نیچے رہ جائے، اوپر والا پانی اتار کے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند اور یہ بڑا اچھا آپ نے بتایا ایک ٹپ، ورنہ ہم لوگ پانی جب فلٹر سے لے کے آتے ہیں تو اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور پکتا رہتا ہے، اور جب ہمیں یاد آتا ہے تو ہم جا کے سوئچ آف تو اس میں اس کی اپنی افادیت بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کی پانی کی اپنی اس کی توجہ چاہیے، فوری طور پر صرف 2 ابالے آئیں، ہلکے سے اتار کے رکھ دیں۔ جیسے خواتین نے دودھ بوائل کرنا ہے اگر، تو ہم اوپر سر پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ دودھ کہیں ابل کے گر ہی نہ جائے، تو پانی کا بھی اسی طرح سے حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیال رکھنا ہوگا۔ دیکھیں پانی جتنا ابلے گا وہ اڑ جاتا ہے، ہاں، جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، میں نے خود ٹائیفائڈ کے پیشنٹس کو دیکھا ہے، اور ایک جو خاتون ہے ان کو تو میں نے دیکھا تھا بیچاری کے بال جھڑ گئے تھے۔ ہاں جی، ایسے اثر دماغی طور پر ان پر اثر ہو گیا، آنتوں پر ٹائیفائڈ آ سکتا ہے، دماغی اعصاب پر ٹائیفائڈ آ سکتا ہے، ہڈیوں پر ٹائیفائڈ آ سکتا ہے، جسم کے اعصاب پر ٹائیفائڈ اثر کر سکتا ہے، تو پھر ٹائیفائڈ کی پہلے تو موجودگی کو ختم کیا جائے گا تاکہ وہ ختم ہو، پھر اس کے بعد جس اس نے اعضاء کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، پھر اس کو انرجی دینے کے لیے اس کی مطلبہ یا اس کی مقررہ کوئی بھی ادویات جو ہیں وہ تجویز کی جاتی ہیں، تو اس سے بہتری ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ ٹائیفائڈ کا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو اتنی ہیوی اینٹی بائیوٹک ایک کورس ہوتا ہے پورا کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے، تو الٹیمیٹلی پھر اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ یہ جو دیسی طریقے ہیں ان کا آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ پانی کا انٹیک ٹائیفائڈ کے جو پیشنٹس ہیں ان کو کتنا کرنا چاہیے؟ نارملی ہونا چاہیے، پانی کا انٹیک کم یا زیادہ کرنا پڑتا ہے؟ 1 لیٹر پانی، اور 1 لیٹر پانی میں یہ 2 لکڑی دار چینی کی، یہ والی دار چینی مل جائے یا دوسری والی گول والی دار چینی مل جائے، جو بھی اچھی مل جائے، یعنی 2 لکڑیاں اس کی سٹک جو ہیں وہ دار چینی کی، 1 لیٹر پانی میں اس کو ابالیں، اور ابالیں اتنا کہ وہ صرف 3 حصے رہ جائے،
اور ایک حصہ جو ہے وہ اس کا اڑ جائے، یہ والا اثر اس پانی میں چلا جائے. یہ والا پانی بخار والے بندے کو ایک ایک دو دو گھونٹ کر کے سارا دن پلا دیں. ایک گھونٹ پی لیا پھر رکھ لیا، ایک دو گھونٹ پی لیا پھر رکھ لیا. عمومی طور پر بھی اگر کوئی پانی پینا ہے بخار کی حالت میں تو ایک دم ہی گٹ گٹ کر کے پانی نہیں پی لینا چاہیے. ہاں جی، تو تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ معدے کے اندرونی جو جھلیاں ہیں بخار کی وجہ سے کمزور پڑ چکی ہوئی ہیں، یا غذا کی نالی پر، یا جو بھی ٹمپریچر ہائی ہو چکا ہے، اس کو ایک وقت ملے اپنے واپس آنے میں. تو جیسے جیسے آہستہ آہستہ پانی کا انٹیک آپ لیتے رہیں گے، وہ پھر جسم کا جزو بدن بھی بنے گا، جسم کا مدافعتی نظام بھی مضبوط ہوگا. تو ہمیں قدرتی طور پر اینٹی بائیوٹک جو ہیں وہ چیزیں مل جائیں گی، جس سے ہم ان بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ دار چینی والا پانی تو ہم عام روٹین میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ بہت فائدہ مند پانی، بہت فائدہ مند. مثانے کے امراض، شوگر کے متعلقہ امراض، پٹھوں کے امراض، یہ بہت ہی فائدہ دے سکتا ہے. لیکن کسی بیماری کے متعلقہ اگر کوئی چیز استعمال کرنی ہو تو معالج کے مشورے کے ساتھ لینی چاہیے. ہمیں یاد ہے، ہمیں جب بچپن میں بخار ہو جاتا تھا یا پیٹ میں درد یا پیٹ کا مسئلہ ہو جانا، تو اللہ جنت نصیب کرے، بخار میں بھی جی پیٹ کی پرابلم، میری امی اللہ جنت نصیب کرے، دار چینی بڑی الائچی یہ ڈال کے بس، اور اس کا ہمیں کعوہ بنا کے بہترین کعوہ ہے دار چینی بڑی الائچی کا. بچے ہیں تو ظاہر ہے وہ ٹیسٹ تھوڑا ڈیولپ کرنے کے لیے چینی ڈال دینی ہے، گڑ ڈال دیں، صحیح والا گڑ ڈال دیں اور ان کو پلا دیں. مزے کا کعوہ ہوتا تھا. پھر ہم نے پینا، اور ہم نے امی تھی نا، ظاہر ہے ماں کے ہاتھ میں تو ویسے ہی شفا ہے. یہ سارے علاج ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے. جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے کوئی ہی. بخار نہیں ہے، کوئی پیٹ درد نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. آج کے بچوں کو سوجی کا حلوہ کھلایا جاتا تھا تو بخار اتر جاتا تھا. سوجی کے حلوے سے یاد آیا، میں نے پرسوں بنایا تھا شب برات کو، تو وہ میرے بچوں نے نہیں کھایا. اللہ اکبر، اللہ. بچوں کے ٹیسٹ بڈز اتنے چینج ہو چکے ہیں حکیم صاحب. ہم اتنے مزے سے اتنے شوق سے کھاتے تھے. مجھے یہ کہ مجھے میری والدہ یاد آ رہی تھی، تو میں نے کہا چلو بچپن کی ایک یاد کو تازہ کرتے ہیں. میں نے حلوہ بنایا، فاتحہ پڑھی. بچوں نے نہیں اس کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا. وہ مجھے لگ رہا ہے مجھے ہی کھانا پڑے گا. میرے پاس کافی